ایک جگہ ہے گڈانی، بلوچستان کا ساحلی علاقہ ہے، وہاں شپ بریکنگ کے دوران جو ہے ایک حادثہ ہوا تھا کل سے، اور وہ ابھی تک وہاں پر ریسکیو ایفرٹس ہو رہی ہیں. 20 سے زائد مزدور جاں بحق ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ کہا یہ جا رہا ہے کہ درجنوں ابھی بھی لاپتہ ہیں. اور جو ہیڈ لائنز چلی ہیں آج 9 بجے کے خبرناموں میں زیادہ تر چینلز پہ، تو ظاہر ہے پہلی ہیڈ لائن کیا تھی ذرا؟ پہلی ہیڈ لائن ظاہر ہے یوم تشکر. دوسری ہیڈ لائن تھی یوم تشکر میں خواتین کی سیلفیاں اور سیلفی اسٹک کے خرید و فروخت. اور تیسری ہیڈ لائن تھی یوم تشکر میں خواتین کارکنان کے بیچ میں لڑائی. اور پھر 4, 5, 6, 7 کچھ اسارٹیڈ سیاسی بیانات / الزام تراشی. اور پھر میرا خیال ہے 8ویں نمبر پہ شاید یا 9 نمبر سے کھیلوں کی خبروں سے 1 یا 2 ہیڈ لائن پہلے بیچ میں کوئی کار ایکسیڈنٹ بھی تھا. وہاں پر گڈانی کی خبر آئی تھی. تو اس کو جیسے ہم میڈیا کی زبان میں آپ کو پتہ ہے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے خبر کو ٹچ کیا ہے. آئرنی یہ ہے کہ گڈانی کراچی سے 1.5 سے 2 گھنٹے کی مسافت پہ ہے. 48 گھنٹے ہو چکے ہیں. سنارکلز چاہیے، فائر بریگیڈ اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں. نیوی کے 2 ہیلی کاپٹر سنا ہے کہ وہ اوپر سے فوم وغیرہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوسٹ گارڈ والے بھی لگے ہوئے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ شپ تو آپ کو پتہ ہے کتنی اس کی اونچائی ہوتی ہے. ایک کوئی بھی سیڑھی جو ہے ناکافی ہے، تو سنارکلز چاہیے ہوتی ہیں. اب سنارکلز جو ہیں وہ کہاں، یہاں پہ ہیں. تو اللہ کے بھروسے پہ ہے. اندازہ یہ ہے کہ کم از کم 2 دن اور لگیں گے آگ پہ قابو پانے میں. اب تک صرف 40% بتا رہے ہیں کہ آگ جو ہے وہ ہے. یہ بھی آیا تھا کہ اب آگ جو ہے کیونکہ انجن کی طرف بڑھ گئی ہے اور وہاں گیس سلنڈر، اب تو یہ آپ کی مرضی ہے نا کہاں بڑھے کہاں نہیں بڑھے. مطلب آپ کے پاس جو ضروری آلات ہونے چاہیے. مسئلہ ہے کہ جب آپ شپ بریکنگ کا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ دنیا کے نمبر 2 آپ شپ بریکر ہیں، وہاں شرمناک بات ہے کہ جو ضروری ایکوپمنٹس ہیں اور ہیوی مشینری ہے، ہر وقت حادثہ ہو سکتا ہے. اور دنیا میں پتہ ہوتا ہے کہ اس صنعت میں کیا کیا حادثے ممکن ہیں، اس کے حساب سے ایکوپمنٹس ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں، سب کچھ جو ہے اوپر والے پہ ظاہر ہے کہ وہی کرے جو کرنا ہے. نواز شریف نے البتہ ایک کمیٹی قائم کر دی ہے. وزیر دفاعی پیداوار چودھری تنویر حسین صاحب جو ہیں وہ اس کے چیئرمین ہیں. ان سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے. ٹھیکیدار گرفتار کر لیا گیا ہے جو ہے. تو یہ ظاہر پیش رفت تو ہو رہی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں سے جو سیاستدان منتخب ہوتے ہیں، سردار سالم بھوتانی صاحب وہ رکن اسمبلی ہیں. ایک اور رکن اسمبلی پرنس احمد علی صاحب ہیں. ایک اور ایم این اے ہیں اس علاقے سے جام کمال صاحب جو وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ہیں. ماشاءاللہ یہ تینوں بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں. اور ان کے ہوتے ہوئے پتہ نہیں چونکہ بلوچستان کے ہیں یا آئی ڈونٹ نو. آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں. احمد اچکزئی صاحب جو بلوچستان اسمبلی میں بلوچستان کے وزیر ہیں صوبائی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے، انہوں نے آج بیان دیا بلوچستان اسمبلی میں جا کر کے کہ جناب یہ جو برتھیں لگتی ہیں وہ آتی تو ہمارے کنٹرول میں ہے، لیکن وہاں قبضہ ہو چکا ہے، لہٰذا ہمارا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے. وہ آئرن مافیا جو بھی ہے، یہ وہاں کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ. دوسری بات یہ کسٹم والوں نے کہا کہ جی ہم نے انہیں کلیئرنس نہیں دی تھی اس ٹینکر کی. اب کچھ چینلز یہ بھی چلا رہے کہ 22 اکتوبر کو یہ ٹینکر آیا تھا اور کوئی بھارتی عملہ ہے جو آ کے چھوڑ کے چلا گیا، چھوڑ کے نکل لیا. اس نے ٹیکسی پکڑی، واٹر ٹیکسی، اور نکل لیا. یعنی انٹرنیشنل واٹرز میں. اگر یہ واقعی سچ ہے تو یہ سچ بتانے والا نہیں، یہ چھپانے والا ہے کہ انٹرنیشنل واٹرز جو ہیں وہاں سے ایک اتنا بڑا آئل ٹینکر پاکستان کی سمندری حدود میں نہ صرف داخل ہوتا ہے بلکہ گڈانی میں لنگر انداز ہوتا ہے، بلکہ کٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر اس میں آگ نہ لگتی تو پھر کیا کسٹمز کو پتہ لگ جاتا کہ یہ ہمارے علم میں نہیں تھا اور کہ یہ کیسے آیا ہے. کیا فول پروف ہمارے بارڈرز ہیں یار، کیا فول پروف یار. مطلب اس سے ایک سوچ آتی ہے کہ اگر اس کو ہم شاید نیشنل سیکیورٹی ایشو کی طرح پیک کر کے پیش کریں تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی اس کو مزید اہمیت مل جائے. مزید کا اور ویسے بھی آج کل پاکستان اور بھارت کے درمیان نا ویسے بھی نت نئے انکشافات دونوں سائڈ پہ ہو رہے ہیں کہ دونوں کی ایمبیسیوں میں جو ہے نا را اور آئی ایس آئی کے ایجنٹ جو ہیں شاید مسعود کی طرف سے ادھر مت جائیں، موضوع پہ رہیں. ٹھیک ہے. نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن
جو ہے بلوچستان کے سیکریٹری جنرل ہیں بشیر احمد محمود علی، جی وہ اس وقت لائن پہ موجود ہیں اور وہ گڈانی سے ظاہر ہے کہ ان کا ایک تعلق ہے براہ راست. میرا خیال ہے کہ حال احوال ان سے معلوم کر لیں کہ میڈیا پہ خبریں بشیر احمد محمود علی صاحب اپنی جگہ، لیکن آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ اس وقت کتنی کیجولٹیز ہو چکی ہیں اور کتنے لوگ اندر ٹریپ ہیں یا لاپتہ ہیں یا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں لائن پہ لی. تو پہلی بات یہ ہے کہ کل صبح 9:40 پہ ایک زبردست بلاسٹ ہوئی تھی. وہاں کے گھروں کے شیشے تک ٹوٹ گئے تھے، تو لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے کہ کیا ہوا. جب پتا چلا، معلومات کی ہم لوگوں نے، تو وہاں پہ ایک ایمبولینس نہیں مل رہے تھے. ہمیں ایک ایمبولینس ہے، وہ گورنمنٹ بلوچستان کا عطیہ کیا ہوا ہے، شبر کروں کی اپنی نہیں ہے. تو میں تھا کراچی میں، تو مجھے کال کی گئی. پھر ایڈی کو ہم لوگوں نے فون کیا، پھر ایڈی نے تقریباً 50-55 کے قریب ایمبولینس بھیج دی، اور فیصل خود ابھی وہاں پہ ہے. تو وہاں پہ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ ٹینک کے اندر گیس اور آئل تھا. یہ تو گیس اور آئل ہوتا ہے، لیکن ٹینکر کے کام کا پوزیشن یہ ہے کہ بھئی ایک ٹینکر جو ہوتا ہے اس کی پہلے ایک صفائی ہوتی ہے اندر کی، اس کے اندر گیسز ہوتے ہیں اور وہاں پہ آئل ہوتا ہے. لیکن ان کی بدبختی یہ ہے کہ ان کانٹیکٹروں کی کہ وہاں پہ نیچے لوگ کام کر رہے تھے، انہوں نے اوپر سے بتی چلا دی، وہاں سے بتی کا منٹل گر گیا، منٹل نے دھماکہ کر دیا. تو یہ ہے کہ یہ قتل ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس حادثے سے 2 دن پہلے ہمارے شبر کنگ ورکر یونین کی طرف سے اور نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن کی طرف سے ہم لوگوں نے کراچی میں سیفٹی اور ہیلتھ کے سلسلے میں ایک ریلی بھی نکالی تھی. اور 6 سال سے ہم لوگ چلا رہے ہیں شبر کر سے کہ خدا کے لیے مزدوروں کی جان کا تحفظ، جان کی تحفظ ہوگی تب جا کے مزدور کام کریں گے نا. تو یہ ایک، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک قتل ہے، اور اس قتل کا ذمہ دار سب سے پہلے وہاں کا ایک جمعداری سسٹم ہے. وہاں پہ جمعدار لوگ ہیں، سب سے پہلے اس پہ عائد ہوتی ہے، اس کے بعد شبر کر پہ عائد ہوتی ہے، اور لیبر ڈپارٹمنٹ پہ عائد ہوتی ہے، UBI OUBI اینڈ سوشل سیکورٹی. ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں. لیبر ڈپارٹمنٹ وہاں پہ صرف آ کے اپنی منتھلی لے لیتا ہے، سوشل سیکورٹی والوں کا منتھلی فکس ہے وہاں پہ، UBI والوں کا منتھلی فکس ہے وہاں پہ. یہ سارے منتھلیوں پہ چلنے والے ہیں. 2009 پہ ہماری اپنا احتجاج کو ان لوگوں نے بزور بازو روکا، ہمارے اوپر لاٹھی چارج کی گئی. 2010 میں میں خود اریسٹ ہوا تھا، ہمارے 70 مزدور زخمی ہوئے تھے. ہم لوگ کس لیے نکلے تھے؟ ہمیں سیفٹی دو، ہمارے جانوں کا تحفظ ہو، ہمارے مزدوروں کے جانوں کا تحفظ ہو. لیکن عجیب بات ہے کہ ہم لوگ جب اپنے حقوق کے لیے نکلتے تو ہم پہ لاٹھی چارج برس کیا جاتا ہے. اور جمعداروں نے ایک ڈمی یونین بنائی ہے شپ بریکنگ لیبر یونین کے نام سے، اور یہ 1986 میں رجسٹر ہوئے. شپ بریکر نے خود رجسٹر کر کے دیے تاکہ کوئی جینوئن یونین ان کے بیچ نہیں آئے، اور اس کو CBA کا درجہ دیا گیا. اور وہ سارے کانٹیکٹ ہیں، اور ان کے 20 ٹرک چل رہے ہیں شپ بریکنگ میں، اور وہ آتے ہیں ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں. تو یونین لیڈروں کا وہاں پہ یہ حال ہے، جو ایک اپنا ڈمی، وہ کانٹریکٹر بھی ہیں، سارے ڈمی یونین بھی بنائی ہے. تو عجیب بات ہے کہ 36 گھنٹے ہو گئے اس آگ کو جلے ہوئے، ابھی تک وہ ایک کانٹریکٹر اور ایک شپ بریکر ان مزدوروں کی عیادت کے لیے گیٹ تک نہیں آیا. وہ اس لیے کہ ان کی نظر میں تو ہم مزدور کتے بلی کی طرح ہیں، ہم لوگ کو انسان ہی نہیں سمجھتے وہ لوگ. اور عجیب بات ہے کہ ہمارے MP MNA ابھی تک نہیں آئے ہیں، کسی نے پوچھا تک نہیں ہے کہ ابھی تقریباً 21 لاشیں برآمد ہوئی، 21 لاشیں نکل چکی ہیں وہاں پہ، اور یہ بھی صحیح اعداد و شمار نہیں ہے، ہمیں کنفرم نہیں بتایا جا رہا ہے. اور وہاں پہ تقریباً صبح لوگ کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کوئی فگر نہیں ہے ان کے پاس، آفس بند ہے ان کا، آفس میں کوئی نہیں بیٹھا اس پہ. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ چڑھے ان کی کوئی فگر نہیں ہے. ایک کانٹریکٹر کو گرفتار کیا ہے، وہ صفائی کا کانٹریکٹر تھا، لیکن اس کا کیا، وہ کانٹریکٹر تھا، اس کو گرفتار کیا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ شپ بریکر اور جو یہاں پہ ڈمی یونین ہے، چیئرمین شپ بریکر دیوان رضوان پہ کیوں کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا؟ بشیر صاحب یہ جو ہے یہ کس اتھارٹی کے انڈر آتا ہے؟ کیونکہ وزراء جو ہیں بلوچستان کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ قبضے ہوئے ہیں ان برتھوں پہ، اور جو ہے سارا اس پہ حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. کیا ایسا ہی ہے؟
नहीं, ये बिल्कुल गलत बयानी है। यहाँ पे बलोचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ की जमीनें है, वो टैक्स लेता है, लेबर डिपार्टमेंट है, वो अपना उसका कोई वो लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो आके सेफ्टी प्रोवाइड करे भाई काम की जगह पे, वो सेफ्टी, और सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो भी आके वहाँ पे इनके सबके मंथली फिक्स है। ये किस मुंह से कहेंगे कि वहाँ पे अपना ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं है? ये एक चीज 1968 से चला आ रहा है। ये अभी मिनिस्टर ने बात की, इसको आज पता चला है, इसको आज पता चला है कि जब वहाँ पे 100 बंदे शहीद हो रहे हैं, जल रहे हैं लोग, इनको आज होश है कि हमारे अंदर नहीं है। अगर हुकूमत बलोचिस्तान को इतना तो इनको सोचना चाहिए कि एक चीज 1968 में वजूद में आया है और ये अभी कह रहे हैं कि इनकी शर्फ की बात है। बशीर साहब, आप जैसे आपने कहा, आपने अक्टूबर में भी आपकी फेडरेशन ने मुजाहिरा किया कराची प्रेस क्लब पे, मई में भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। जाहिर है कि उससे पहले भी आपने इस तरह की प्रोटेस्ट की होंगी, लेकिन जब आप जाते हैं इन वुज़रा के पास और इन हुकूमती महकमों के पास तो या मीडिया के पास, चलो मीडिया के पास तो प्रेस क्लब में दिया, वो उसकी खबर आ गई थी, वो अपनी जगह मीडिया हाईलाइट कर सकती है, हल नहीं कर सकती। तो जब आप वुज़रा मिनिस्टर्स के पास जाते हैं, जब आप ये बलोचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जाते हैं, तो आपको क्या जवाब मिलता है? क्योंकि जाहिर है कि ये मसला तो सालों से चल रहा है। मसला है कि 2009 में हमने यूनियन रजिस्टर करवाई थी। 2009 में मैंने स्ट्राइक करवाई थी, 5 दिन स्ट्राइक चला था। हमारे ऊपर पूरे डिस्ट्रिक्ट की फोर्स को लाया गया, हमारे मजदूरों पे लाठी, क्योंकि हम लोग अपने राइट्स के लिए निकले थे। भाई हमें सेफ्टी दो, हमें हेल्थ दो, हमें साफ पानी दो, हमारी दिहाड़ियां बढ़ाओ। तो हमारे ऊपर लाठी चार्ज की गई थी। उसके बाद 2010 में हमने अपना स्ट्राइक की थी, उस पे भी हमारे ऊपर लाठी चार्ज की गई थी। अब मुझे वो अरेस्ट किया गया था, हमारे ऊपर केसेस बने थे, और ये मेरा तीसरा यूनियन है। पहला यूनियन मैंने बनाया, इन लोगों ने पैसे के जोर पे डमी यूनियन और कॉन्ट्रैक्ट रू ने उसको डीरजिस्टर करवाया। उसके बाद मैंने एक और यूनियन रजिस्टर करवाई, क्योंकि लेबर हमारी साथ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो यूनियन लेबर जिसके साथ हो यूनियन तो रजिस्टर करना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हमारे ये अपना शिप ब्रेकिंग वर्कर यूनियन, तीसरा यूनियन जो मैं रजिस्टर करवा रहा हूँ, ये रजिस्टर हो चुका है। बशीर साहब, एक छोटा सा सवाल मुझे बताइएगा, वहाँ मजदूरी कितनी दी जाती है एक मजदूर को? कोई लेबर लॉ, जाहिर है आपने लेबर डिपार्टमेंट की उसकी बात की, तो यहाँ पर शिप ब्रेकिंग के मजदूर को कितनी मजदूरी दिन की मिलती है? यहाँ पे मजदूर मुख्तलिफ कैटेगरी के हैं। यहाँ पे ग्राउंड लेवल के हैं, जो सबसे कम हेल्पर होता है, वो जब 12 घंटा काम करता है तो उसका कोई 600-650 रुपया दिहाड़ी बनता है हेल्पर का। तो इस तरह से अगर वो अपना कटर है उसका ज्यादा है, उसका 710 रुपया है। तो ये पर डे के हिसाब से मिलता है। लेकिन अगर संडे को काम लेंगे तब दिहाड़ी मिलेगी, काम नहीं लेंगे दिहाड़ी नहीं है। अच्छा बशीर साहब, अब मतलब जाहिर है कि आप तो बात कर रहे हैं कि पीने का पानी नहीं मिलता, जो फर्स्ट एड का सामान है वो नहीं होता, तो शायद डिस्पेंसरी वगैरह की कोई सहूलियत? जी, ये भी यही पूछने वाला था। लेकिन जब किसी लोग जख्मी होते हैं वहाँ पर, या कि बहुत ख़तरनाक काम है ये, हादसे तो अपनी जगह, लेकिन आमतौर पर लोग जख्मी हो जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, वहाँ पर कोई डिस्पेंसरी लगी हुई है? नहीं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अजीब बात यह है कि शिप ब्रेकिंग में जो इंजर्ड हो, मामूली जख्म हो, वहाँ पे आता है डॉक्टर हैं, वो मजदूर अपने आप के तहत जाके वहाँ पे इलाज करवाते हैं। और इससे पहले जो शदीद इंजर्ड होते थे उनको एक हॉस्पिटल है बनारस में, वो हॉस्पिटल का नाम है रहमान हॉस्पिटल। कभी आप विजिट करके देखो, वहाँ पे वो हॉस्पिटल कम लगता है, वो गंदगी का ढेर ज्यादा लगता है वहाँ। और अजीब बात है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रूम की हॉस्पिटल है, कॉन्ट्रैक्टर के किसी रिश्तेदार की हॉस्पिटल है, और वहाँ पे लोग जाके वहाँ का इलाज करवाते हैं। और इलाज भी बड़ा है नाम का, क्योंकि वहाँ इंजर्ड हुआ, वहाँ पे जाके रहमान हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। रहमान हॉस्पिटल का मेरे ख्याल में आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना है। नहीं, पहली दफा सुन रहे हैं। अच्छा बशीर साहब, 58 अब मजदूर जो ऑफिशियल फिगर्स भी आ रही है जख्मी हैं, उनको कहीं अच्छे अस्पताल ले जाया गया है या लोकली जिस तरह आपने कहा उसी तरह ट्रीट किया है? वाले संभाल रहे हैं शायद। जी
یہ فیصل کی مہربانی ہے کہ اس کے ایمبولینسز آئے ہیں. اس کے ایمبولینسز نے وہ کچھ اپنے یہاں پہ سول ہاسپٹل میں پڑے ہیں, کچھ رحمان ہاسپٹل میں پڑے ہیں. یہ پتہ بھی فگر کا بھی پتہ نہیں چل رہا, کیونکہ آج میں سول کا دورہ کر چکا ہوں. وہاں مجھے صرف کوئی 7 ہمارے مریض وہاں پہ مجھے ملے, اور 2 مریضوں کی کل ڈیتھ ہو گئی تھی اور ایک کو ڈسچارج کیا تھا. سیول کی رپورٹ یہ ہے. ابھی کچھ سنا ہے کہ رحمان میں پڑے ہیں اور کچھ دوسرے اسپتالوں میں, جو ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے. ابھی فگر کا بھی ہمیں صحیح معلوم میں بتایا نہیں جا رہا ہے کہ کتنے لوگ ہمارے زخمی ہو گئے. کہ 250 کی بات کر رہے ہیں, 250 میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 20 یا 19 یا 20 لوگ کی ڈیتھ ہو گئی, یہ ان کی وہ ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 50 یا 55 لوگ انجرڈ ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ انجرڈ لوگ 70 سے زیادہ ہیں اور ڈیتھ بھی زیادہ لوگوں کی ہوئی ہے. ہم سے چھپایا جا رہا ہے. میں خود پریشان ہوں کہ ایک بندہ جو اپنی محنت کر کے جا کے ان کو تو مار بھی رہے اور ان کے فگر بھی ہم سے چھپا رہے, ہمیں کچھ بتایا نہیں جا رہا ہے. ابھی آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے جو وہاں پہ مقامی ایم پی اے ہیں, منسٹر ہیں, ان کا تو آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا, آپ ابھی بتا رہے تھے. کسی اور ادارے نے, بے شک اگر کوئی این جی او بھی ہو یا کوئی اور سیاسی پارٹی یا کسی بھی لیڈر نے آپ سے ابھی تک رابطہ بھی کیا؟ عیدی کے علاوہ بالکل کسی نے بھی ہم سے رابطہ نہیں کیا. سارے اپنی مدد آپ کے تحت ہم کر رہے ہیں. کچھ آرمی کے کچھ ہیلی کاپٹر آئے تھے, انہوں نے کل کوشش کی تھی, اور نیوی کے لوگ آئے تھے, ایف سی آیا تھا, فوج کا ادارہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا, کل کے دن تک بھی کھڑا رہا. عیدی تھا. اس کے علاوہ کوئی عوامی نمائندہ, کوئی پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل لیڈر, کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس. چلیں بشیر صاحب, بہت شکریہ. شرمناک بات کر, واقعی اتنی شرمناک بات ہے. میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ وزیر اعظم نے ایک کمیشن جو اناؤنس کیا ہے, کمیٹی بنائی ہے جو اس سارے اس کی کرے گی, تو کیسے کرے گی جب وہاں پر کوئی جا کر کے کوئی وہ ہے نہیں؟ تو محض اعلانات. مجھے سندھ گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا, ظاہر 1-2 ٹویٹیں بھی ہو گئی کہ جی ہم اپنے وزیر اعظم کی بات اپنی جگہ ہے, لوکل ایشو ہے نا. نہیں, وزیر اعظم ظاہر اسلام آباد میں بیٹھ کے کیا کرے گا, وہ آئے گا تو لوکل ہی ہوگا, یہی کرے گا نا. لیکن آپ لوکل لیڈرشپ کے رویہ دیکھیں, آپ نے سنی انٹرویو کی شکل میں, یہ اس جگہ کی داستان ہے, ان مزدوروں کی داستان ہے جو اس پاکستان کی جو لوہے کی 25% ضروریات ہیں, صرف اپنے وجہ سے ہوائی چپلیں پہن کے کاٹ کے شپس کو ڈسمنٹل کر کے پورا کرتے ہیں. 25% ضروریات پاکستان کی پوری کرنے والے مزدوروں کا حال آپ نے سن لیا. ایک بریک لے لیتے ہیں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, نیوز اپڈیٹس کی, اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی جناب, آج صحافیوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو کٹہرے میں لانے کے عزم کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور گزشتہ 10 سالوں میں دنیا بھر میں 800 کے قریب صحافی جو ہیں قتل ہوئے ہیں, جن میں سے 100 سے زائد کا تعلق پاکستان سے ہے. بہت کڑا وقت ہے پاکستان کا, اور پاکستان کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ صحافیوں کے لیے دنیا کے ان خطرناک ترین ممالک میں وہ کافی عرصے سے شامل ہے. آج انٹرنیشنل فری پریس نے نیدرلینڈز کے جو شہر ہے دی ہیگ, وہاں پر پاکستان کے صحافی اور اینکر حامد میر کو انٹرنیشنل فری پریس نے ایک نڈر اور حوصلہ مند صحافی کا ایوارڈ دیا. یہ ایوارڈ جو ہے دنیا بھر میں 3 ایسے صحافیوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے بہت مشکل حالات میں اپنی آواز بلند رکھی, اور جن کے اوپر حملے بھی ہوئے, جنہوں نے ظلم بھی سہا, لیکن وہ بہرحال کھڑے رہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد میر صاحب دی ہیگ سے. سب سے پہلے تو حامد میر, مبارک ہو آپ کو اس ایوارڈ کا. ظاہر ہے یو آر ریپرزینٹنگ پاکستانی جرنلسٹ اوور دیئر. جی بہت شکریہ مبشر زیدی صاحب, ازرار صاحب اور وسعت اللہ خان صاحب. آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ صرف میرا نہیں بلکہ پاکستانی صحافیوں کا اور پاکستان کے تمام لوگوں کا اعزاز ہے, کیونکہ یہاں پہ دی ہیگ میں جو فری پریس ان لمیٹڈ اور یونیسکو اور ڈچ گورنمنٹ کی مشترکہ جو تقریب ہوئی تھی, اس میں بہت بڑی تعداد میں ڈپلومیٹس اور یہاں کے ڈگنیٹریز اور میڈیا کے لوگ موجود تھے.
اور جب مجھے وہاں پر انہوں نے ایوارڈ کے لیے بلایا اسٹیج پہ، تو اس سے پہلے جو یونیسکو کے ڈائریکٹر فار ہیومن رائٹس اینڈ فری ایکسپریشن جی گائے برگر ہیں، انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی تھی اور اس میں انہوں نے صرف پاکستان کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہاں پر صحافیوں کے ساتھ کافی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. تو بات تو انہوں نے صحیح کی تھی، لیکن پھر میں نے اس وقت یہ ضروری سمجھا کہ کیونکہ آپ جیسے صحافی جو کہ حق اور سچ کی آواز بلند کرتے ہیں اور اس کے باوجود آپ لوگ اخبار میں بھی لکھتے رہتے ہیں اور ٹی وی پر بھی بولتے رہتے ہیں، تو یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ پبلک کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہو. تو اس لیے کہ آپ پبلک انٹرسٹ کا خیال رکھتے ہیں. تو اس لیے پھر میں نے آج دی ہیگ میں جو اپنا ایوارڈ تھا موسٹ ریزیلینٹ جرنلسٹ کا، وہ میں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا پاکستان کے ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمیشہ آپ کا، میرا اور جو دیگر صحافی ہیں ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا، کیونکہ ہم پاکستان میں ایگزسٹ صرف اور صرف پبلک سپورٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہمارے ہاتھ میں تو کوئی گن نہیں ہے، کوئی ہمارے ساتھ کسی پولیٹیکل پارٹی کی بھی سپورٹ نہیں ہے. تو اس کے باوجود اگر ہم پاکستان میں موجود ہیں، کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں سچ بولنے کی اور اخبار میں بھی لکھتے ہیں، ٹی وی اسکرین پہ بھی نظر آتے ہیں، تو اس کی وجہ پبلک سپورٹ ہے. اور اس لیے میں نے پاکستان کے لوگوں کو اس کا کریڈٹ بھی دیا اور اپنے ان صحافیوں کو بھی یاد رکھا جنہوں نے اپنی جان جو ہے وہ اپنے فرائض کی سرانجام دیتے ہوئے قربان کر دی ہے. تو لیکن صرف پاکستان کی بات یہاں پہ نہیں ہوئی، بلکہ جو RSF نے جو لیٹسٹ ایک رپورٹ جاری کی ہے، تو اس میں 13 دنیا کے ممالک کو بہت زیادہ خطرناک قرار دیا گیا ہے صحافیوں کے لیے. اور ان 13 ممالک میں ساؤتھ ایشیا کے 4 ملک ہیں، اس میں افغانستان ہے، پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا. اور اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں آج انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے جو ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے بھی ایک رپورٹ دی، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ IFJ جو ہے وہ دنیا کے 4 ممالک کو فوکس کر رہی ہے، آبزرو کر رہی ہے کہ یہاں پہ صحافیوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور ان 4 ملکوں میں بھی پاکستان اور بھارت بھی شامل ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو ساؤتھ ایشیا کا ریجن ہے، یہاں پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے بہت زیادہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اور یونیسکو اور جو دیگر عالمی ادارے ہیں انہوں نے اس سلسلے میں آج یہاں پر باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ان ممالک کی حکومتیں جو ہیں وہ صحافیوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کا احتساب کریں، انہیں انصاف کے کٹہرے میں لے کے آئیں، کیونکہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو مجھے آج ایوارڈ ملا ہے، ایک طرح سے پاکستان کے عوام اور پاکستان کے صحافیوں کے لیے اعزاز کی بات بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے، اہل اختیار ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے، کیونکہ بہت سے سوالات جو یہاں پہ اٹھائے گئے ان کا میرے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا، اور نہ ہی ارباب اختیار کے پاس اس کا کوئی جواب ہے، کیونکہ یونیسکو نے آج یہاں پہ یہ سب کے سامنے کہا ہے کہ ہم ان سے جب کوئی سوال پوچھتے ہیں تو ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا. بہت شکریہ حامد میر صاحب، اینڈ وی وش یو بیسٹ آف لک، بیسٹ آف سیفٹی، بیسٹ آف انکلوڈنگ یہ دعا ہم اپنے آپ کو بھی دیتے ہیں. اور پاکستان کا صحافی جن حالات میں کام کرتا ہے، ظاہر ہے پوری دنیا میں اس کی ریکگنیشن ہوتی ہے. جی وسعت صاحب، اب تھوڑا ہاں جی، میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. یہ آج ہی کا دن 2 نومبر ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ اقوام متحدہ نے 2013 میں 2 نومبر کو مالی جو افریقی ملک ہے وہاں 2 فرانسیسی صحافی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے. میڈیا سیفٹی بل نامی بھی ایک کاغذ ہے جو پچھلے کئی برس سے حکومت کے زیر غور ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے کسی طرح ظاہر ہے کہ وہ پاس ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. اس انسیکیورٹی کی وجہ سے بہت سے صحافی پروفیشن چھوڑ دیتے ہیں یا شہر چھوڑ دیتے ہیں، نقل مکانی کر لیتے ہیں اور در بدر ہو جاتے ہیں. نہ مزے کی بات یہ ہے کہ سب ہمدردی کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، لیکن سیریسلی سپیکنگ نہ حکومت کو تحفظ دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے میں کوئی دلچسپی ہے، اور نہ میڈیا مالکان کوئی خاص دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لے آئیں گے بازار سے گھر ٹوٹ گیا، یہ والی ان کی پالیسی ہے. میرے ذہن میں آ رہا تھا کیونکہ آج کے مناسبت سے بھی ہے کہ یوم تشکر دکھانے کی آزادی ہے، منانے کی آزادی نہیں. اچھا، سیفٹی یہ تو ہے نا کہ ہلاک ہو جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے، انسان اپنی طرف سے بھی کچھ کوشش کرتا ہے. مثلا بنیادی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ
کیا آپ ہاسٹائل انوائرمنٹ سے نمٹنے کے لیے اپنے رپورٹروں کی تربیت پہ 100 پیسے میں سے 1 پیسہ خرچ کرنے کے بھی روادار ہیں؟ جواب ہے نو. کیا آپ انہیں کانفلکٹ زون میں جانے کی ٹریننگ دینے، انہیں بلٹ پروف جیکٹ یا ایٹ لیسٹ ہیلمٹ یا کیمرہ کیسے یوز کیا جاتا ہے یا ان کو ایکسٹرا منی یا فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ یا وہاں کے ایسے لوگ کہ جو ان کی حفاظت کر سکیں، یہ مسلح کر کے بھیجا جاتا ہے؟ کوئی چیک لسٹ ہے، کوئی ریویو ہے، یا صرف یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے گولیاں چل رہی ہیں، سائڈ سے نکل جا. او بھائی، تو کراچی، لاہور، اسلام آباد کے کنٹرول روم میں بیٹھ کے اپنے رپورٹر کو حکم دے رہا ہے تو خود جا میدان میں اور خود ان ہدایات پہ، آدھی ہدایات پہ عمل کر جو تو اس رپورٹر کو دے رہا ہے کہ جس کی جان جوکھوں میں ہے اور جو تجھے نہ نہیں کر سکتا. سر آپ بہک رہے ہیں میرے خیال میں، کیونکہ نہ یہ ہوگا نہ اس پہ کوئی توجہ دے گا. دل جلا لیں. کیا بہکنے کی بھی آزادی نہیں ہے آج کے دن؟ سر بہکنے کی ہے، لیکن شہد سے بہک سکتے ہیں. یہ بھی جو باتیں ہیں، کیونکہ بہت دفعہ مطلب کچھ ایسے بھی نیوز ڈائریکٹر ہیں اور کچھ ایسے بھی ایڈیٹرز ہوتے ہیں جو خود، میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، اپنے کانوں سے بھی سنا ہے، وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں آگے نہ جانا. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن بالکل انسٹیٹیوشنلائزڈ کوئی چیز نہیں ہے، سب انفرادی. پہلا لیسن ہمیں یہ دیا جاتا تھا کہ دنیا کی کوئی خبر آپ کی جان سے زیادہ، تمہاری جان سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی. پاکستان کے میڈیا اداروں میں کتنوں کا یہ منشور ہے؟ سر میرا خیال تو یقین کریں، بینگ اے رپورٹر مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید خبر آپ کی جان سے قیمتی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان جیسی جگہ جب آپ رپورٹنگ کرتے ہیں جو خطرات کا آپ کو سامنا ہے تو بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. یا آپ حالات سے سمجھوتا کر لیں اور آپ بالکل ایک جو ہے نا ہومیوپیتھک جرنلسٹ بن جائیں. قیمتی ہو یا نہ، خبر قیمتی ہونا، کیمرہ یعنی ون لائنر آپ کی گفتگو یہ بنا کہ پاس کر ورنہ برداشت کر. بالکل یہی ہے نا؟ بس ٹھیک ہے، بریک لے لیجیے بھائی. ویلکم بیک. ایک وقت تھا کہ لاہور کے موسم سردی میں جب لاہور میں دھند آتی تھی اس کو ایک بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی، بڑا انجوائے کرتے تھے. اور خاص طور پہ جب میں کراچی سے جاتا تھا لاہور سردیوں میں تو میں بڑا لک فارورڈ کرتا تھا، بڑا رومانٹک ایٹماسفیئر ہوگا، ہے نا، لائٹیں اینڈ آل آف دیٹ. لیکن انفارچونیٹلی یہ پچھلے 3-4 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نعمت اب ایک عذاب بن گئی ہے. اور وہ اس لیے کہ یہ صرف دھند نہیں ہے، یہ اسموگ ہے، یہ ہوا کی آلودگی ہے، یہ انفیکٹ ایک زہر ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ لاہور میں ہیں تو آپ خود اس سے سفر کر رہے ہوں گے کہ سانس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، کھانسی زیادہ ہو رہی ہے، زکام، نزلہ and so on and so forth. تو بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ اب اتنی شدت کیوں اختیار کر رہی ہے؟ تو چیف میٹرولوجسٹ محمد ریاض صاحب جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک تو بہت بڑی وجہ ہے کہ جو لاہور کے گرد و پیش میں جو تعمیراتی کام ہو رہا ہے، کنسٹرکشن ورک ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ڈسٹ اور اسموک جاری ہے وہ ایٹماسفیئر میں پھیل رہی ہے. دوسری اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جیسے لاہور کی آبادی بڑھی ہے تو موٹر وہیکلز کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہے اور وہ بھی پولیوشن اس کے اندر ایڈ ان کر رہا ہے. اور یہ ڈیولپمنٹ ورک کے ساتھ بھی لنکڈ ہے. جو درخت کاٹے گئے ہیں، اب درخت جو ہے وہ ایک قدرت کا ایک ایئر فلٹر ہے. جیسے ہی آپ درخت کاٹتے جائیں گے تو یہ پرابلم اور مزید بڑھتی جائے گی. اچھا، ایک اور بات لوگ اکثر کرتے ہیں کہ جی یہ تو سارا انڈیا سے آتا ہے دھواں. اس میں کچھ سچ ہے، لیکن یہ انڈیا کی طرف جاتا تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں جاتا نہیں ہے سر. ہوا کا رخ بھی ہمارے خلاف ہے نا، ہم کیا کریں. کیونکہ ناردرن پنجاب انڈیا میں فل انڈسٹریل زون ہے اور وہاں پہ کوئلے کی پلانٹس کا بہت استعمال کیا جاتا ہے. تو 2007 میں سپارکو نے ایک اسٹڈی کی تھی اور اس کے مطابق 1500 کلومیٹر کا اسٹریچ آف فاگ نارتھ ایسٹرن انڈیا سے نارتھ ایسٹرن پاکستان تک جاتا ہے. اٹ ہیز بین ہیپننگ، لیکن یہ تھوڑا انکریز کر رہا ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب کہنا کہ صرف یہی وجہ ہے، یہ غلط ہے. پہلے یہ ہوتا تھا، میں کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتا میرا گاؤں اسی سائڈ پہ اسلام آباد،
تو لاہور جو ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک مختصر دنوں کی ڈیوریشن ہوتی تھی، جیسے فروری میں نا، فروری کے 8 دن 10 دن دھند ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جنوری سے شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، اب تو سر نومبر میں پہنچ گئی ہے، پہلی آج 2 نومبر ہے اور فرسٹ سے ہی اس میں اور میں ایک احتجاج کرنا چاہتا ہوں، ہیں آپ جو ہیں آپ لاہور کے بارے میں بہت زیادہ بات کر رہے ہیں، یہ جو فوگ ہے یہ گجرات سے لے کے اور ساہیوال تک تھک ڈینسٹی کے ساتھ ہوتی ہے، شاید 1 فٹ بھی نظر آنا مشکل ہو جاتا ہے، اب ظاہر فروری تک یہی کھیل رہے گا، تو یہ پورے سینٹرل پنجاب کا مسئلہ صرف ہے۔ سینٹرل پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے، اب دلی کو بھی اگر آپ دیکھ لیں ابھی تو دلی میں بھی بہت سخت فوگ ہے، بالکل پورے سینٹرل پنجاب انڈسٹریل آپ کی جو بات ہے، اور کول پلانٹس جو ہے نا اس سے تو پھر ظاہر ہے اور پیدا ہوتا ہے، آپ نے جو بھی بات کی نا کہ پہلے تو یہ دسمبر میں لاہور میں دسمبر میں سلسلہ شروع ہوتا، ابھی نومبر میں ہو گیا، ایک اس کی وجہ یہ ہے جو موسم میں تبدیلی آئی ہے، اگر ٹیمپریچر 2-3 ڈگریز بھی ڈراپ کر جائے تو ہوا میں اسموگ بھر جائے گا، بیکاز دیٹ از جسٹ فزکس۔ دوسری بات ہے کہ بارش نہیں ہوئی کافی ٹائم سے، تو the air has not been clean۔ اچھا اب بس ظاہر ہے کہ یہ بتا دیں کہ میں اس بتا کا رہا ہوں تدارک کہ کیسے میں ہو وہیں سکتا جا ہے، رہا ہوں، کیونکہ اب اب دیکھیں ٹائم اس کے بارے میں آپ کچھ کر تو زیادہ سکتے نہیں ہیں، لیکن آپ کچھ بیسک پریکاشنز لے سکتے ہیں۔ ایک تو آپ ماسکس پہنا کریں، خاص طور پر بچے اور بزرگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور حاملہ خواتین خاص طور پر باہر جانے سے پرہیز کریں تو بہتر ہے۔ اچھا 2-3 انٹرسٹنگ ٹوٹکے ہیں اگر آپ جاننا چاہیں تو، جو کم از کم آپ اپنے گھر کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایئر پیوریفائر اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ لے لیں، لیکن کچھ پودے بھی ہیں جو جن کے اندر ایک نیچرل ایئر فلٹر ہے، وہ کسی بھی نرسری میں اویلیبل ہے، جیسے کہ ایلو ہو گیا، اور جیسے کہ اسپائڈر پلانٹس ہو گئے یا اسنیک پلانٹس ہو گئے، یہ اگر آپ اپنے گھر میں بھی لگا دیں جو ٹاکسک ہیوی میٹلز ہوتے ہیں ایئر میں وہ بھی کلین ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑی مزیدار خبر آج آئی ہے کہ کچھ پاکستانی اسٹوڈنٹس نے بوسٹن میں ایک ایوارڈ حاصل کیا ہے، ایک ایئر پولوشن ڈیٹیکٹر ایجاد کیا ہے جو بیکٹیریا کی بنیاد پر چلتا ہے، اور آپ کو جانتے ہوئے خوشی ہوگی کہ پورے لاہور میں صرف ایک ہی ایئر کوالٹی میجرنگ کا ہے، وہ جتنا چلتا ہے یا نہیں چلتا وہ ہمیں نہیں پتا۔ بہرحال یہ ایک ٹیم تھی IGEM پشاور ٹیم، جس میں لاہور، کراچی، حیدرآباد، کلات، سوات، وزیرستان اور مردان کے بھی اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے یہ ایک چیز مزیدار چیز ایجاد کی۔ اور وہ میں نے سنا بیجنگ میں کوئی دنیا کا سب سے بڑا بیجنگ میں ایئر فلٹر لگایا گیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا آؤٹ ڈور ایئر فلٹر لگایا ہے، تقریباً 22-23 فٹ کا ہے۔ اچھا، اور زیادہ کام نہیں کرے گا کیونکہ بیجنگ کا آپ کو پتا ہے کہ اٹ از ون آف دا موسٹ polluted cities in the world۔ ایک 10 لاکھ لوگ 30 لاکھ لوگ پوری دنیا میں ہر سال مرتے ہیں ایئر پولوشن کی وجہ سے، 10 لاکھ صرف چائنا میں، اور یہ تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ وہاں پر تو انفیکٹ ایک کینیڈین کمپنی ہوا کو بوتل کر کے چائنا میں بیچ بھی رہی ہے، تو اب یہ بھی دل دیکھ لیں۔ لیکن یہ جو ایئر فلٹر بیجنگ میں لگایا ہے یہ سی پیک سے جڑ سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ، لیکن ابھی تو سی پیک سے ہمیں کول پلانٹس ملیں گے تو سر ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ چلیں جناب، ہمارے پروگرام پہ بھی لگتا ہے دھن چھا گئی ہے، ختم ہو گیا ہے، کل دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔